باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، کل علی اصغر بواسیری خبیث نے اپنے بد نظر، فحش گو، رنڈی باز، لعین الامت اشرف علی تھانوی کے گند کو صاف کرنے کے بجائے اس رنڈی باز، لعین الامت، فحش گو اشرف علی تھانوی کی بدنام زمانہ کتاب خبط الایمان کی خبیث تحریر سے لازم آنے والی بات جو مقیاس الحنفیت نامی کتاب میں کی گئی ہے، اسے لے کر یہ خبیث علی اصغر بواسیری اپنی جہالت کا زبردست مظاہرہ کیا ہے اور اپنی ویڈیو کا تھمبنیل یہ لگایا ہے۔ دیکھیں، اس پر لکھا ہے کہ صوفی کلیم رضوی نے نیا قرآن کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ یہ بات سامعین و ناظرین، یہ خبیث کا بچہ علی اصغر بواسیری نہ تو اس ویڈیو میں ثابت کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک یہ کیا اس کے خبیثوں کی ساری جماعت مل کر بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ خیر، اور نیچے تھمبنیل میں دیکھیں، اس نے لکھا ہے کہ کتے کو بنایا نبی۔ حالانکہ یہ بات بھی نہ تو ثابت کر سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک ثابت یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ البتہ اپنی جہالت سے کچھ کا کچھ بتایا ضرور ہے اپنی اس ویڈیو میں، جس کا آپریشن انشاءاللہ تعالی آگے اسی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو چلیں، اس خبیث علی اصغر بواسیری نے جو بکواس کی ہے پہلے اسے سنتے ہیں، پھر اس کا جواب۔ مقیاس الحنفیت، ان کے جنید زماں پیر طریقت مناظر اعظم ابو عبد الوہاب مولانا محمد عمر اچھروی، یہ میں ان کا نام پڑھ رہا ہوں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، عمر اچھروی، انہوں نے اس مقیاس الحنفیت کتاب کے صفحہ نمبر 211 کے اندر لکھا ہے، مصنف مذکورہ کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی ایمان لے آئے اور آؤ آؤ کرتا پھرے۔ سامعین، مسلمان کا کام کیا ہے؟ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت کرنا مومنین کے نفع ہے۔ یہ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں اس قرآن کی طرف جو قرآن لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ ہے، کتے وغیرہ کا نازل شدہ قرآن ہے، اس پر عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یعنی ان کے یہاں قرآن پاک، قرآن مجید جو لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزل بہ الروح الامین، روح الامین کے ذریعے سے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر، دلوں پر اتارا ہے، جو شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کو نازل کیا اس کی طرف دعوت دینے کے بجائے کدھر دعوت دی جا رہا ہے؟ کتے، دیوانے، لڑکے کے نازل شدہ قرآن کی طرف۔ سامعین، اس خبیث علی اصغر بواسیری نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بات کس پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اگر بتا دیتا تو ان خبیثوں کی خباثت پکڑی نہ جاتی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے محترم سامعین و ناظرین ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب مقیاس الحنفیت، اس کے صفحہ نمبر 227 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو عبارت ہے وہ کس کی کتاب کی ہے؟ بد نظر، فحش گو، رنڈی باز، لعین الامت اشرف علی تھانوی کی بدنام زمانہ کتاب خبط الایمان کی۔ دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ سامعین، یہ رنڈی باز اشرف علی تھانوی کی کتاب کی عبارت ہے۔ اب اس حوالے کو سامنے رکھ کر جو بات لازم آتی ہے اسے ہی نیچے لکھی گئی ہے۔ دیکھیں، لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام غیبی خبریں ہیں، اور مصنف حفظ الایمان نے یہ کہا ہے کہ ایسے علوم غیبیہ تو صبی و مجنون اور کتے بلے خنزیر کو بھی حاصل ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض علوم غیبیہ جن کو قرآن شریف کہا جاتا ہے ہر فرد حیوان اور صبی اور مجنون پر بھی نازل ہیں۔ تو میرے خیال میں مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی ایمان لے آئے اور آؤ آؤ کرتا پھرے۔ محترم سامعین، اس مختصر تفصیل سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ رنڈی باز، بد نظر، لعین الامت اشرف علی تھانوی کی خبط الایمان کی عبارت سے جو بات لازم آتی ہے اسے ہی بطور الزام
اس عبارت کی قباحت کو ظاہر کرتے ہوئے مقیاس الحنفیت میں لکھا گیا ہے، مگر یہ خبیث علی اصغر بواسیری اسے صاحب مقیاس الحنفیت کی بات بتا کر اپنی خبیث ذہنیت کے تحت جاہلانہ تبصرہ کر رہا ہے۔ اب اس بات کو سامعین ایک مثال کے ساتھ سمجھیں، جس کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے ارواح ثلاثہ، اس کے صفحہ نمبر 19 پر ہی دیکھیں دیوبندیوں نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ اس پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ شیخین نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے۔ دراصل سامعین یہ بات روافظ کی باتوں سے لازم آنے والی بات کے تحت مرزا صاحب نے کہا ہے، لیکن اگر اس خبیث علی اصغر بواسیری کی طرح ہم بھی یہ کہیں کہ دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ کو احمق بھی کہا اور اس کے ماننے سے بھی انکار کیا، تو اب تو دیوبندیوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ ویسے تو دیوبندی کافر ہیں ہی، مگر اس عبارت کے تحت چونکہ یہ اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو اب خود دیوبندی ہی بتائے کہ جو اللہ کو ماننے سے انکار کر دے اس پر فتوی کفر عائد ہوتا ہے یا نہیں۔ اب اس کا جواب یہ خبیث علی اصغر بواسیری کیا دے گا؟ جو یہ خبیث علی اصغر بواسیری اس کے جواب میں کہے گا وہی میری طرف سے بھی جواب سمجھ لے مقیاس الحنفیت کی اس عبارت کا۔ سامعین مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ بات آسانی سے سمجھ لی ہوگی۔ اب اس خبیث علی اصغر بواسیری کی مکاری بھی ملاحظہ فرما لیں۔ صرف اسی کتاب میں نہیں، مطلب عمر اچھروی کی کتاب میں نہیں، اس واقعہ کو، اس بات کو، اس گستاخی کو مناظرہ جھنگ کتاب جو اشرف سیالوی کی ہے اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا محمد عمر صاحب اچھروی، توجہ ججز صاحبان، جن میں سے میں محترم پروفیسر تقی الدین صاحب کو خصوصیت کے ساتھ متوجہ کروں گا، وہ خیال فرمائیں کہ اس میں وہ مولانا اشرف علی صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بات کو یہاں ذکر کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے؟ کیا نازل شدہ کا لفظ یہ نہیں بتلا رہا کہ کتے پر بھی کوئی قرآن اترا ہے؟ بتائیں سامعین کتنی بڑی گستاخی ہے، جس پر ایمان لانا ہے۔ نازل شدہ کا کیا معنی ہوتا ہے اور یہ اردو میں کن الفاظ میں اور کس موقع پر استعمال ہوتا ہے؟ نمبر 2 آگے فرماتے ہیں عود کرتا ہے او کرتا پھر جو وہاں لکھا ہوا ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں میرے خیال میں تو ایسا کر، اب ایک آدمی کا یہ خیال مان لیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ تیرا خیال مان لوں تو مجھے ایک فائدہ کیا ہوگا؟ آگے فائدہ بتلا رہے ہیں کہ جو تو یہ مان لے تاکہ تجھے غلامان مصطفیٰ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ میں پوچھتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ مولانا اشرف علی ہی مان لے، زید عمر وہ کوئی مان لے کہ کتے پر قرآن اترا ہے، کیا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنقید نہیں کریں گے؟ سوال کر رہا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کتے پر قرآن نازل ہوا، کتے پر اترا قرآن، تو غلامان محمد کیا یہ تنقید نہیں کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو یہی تو گستاخی نبوت ہے۔ اگر کوئی بھی رضا خانی یہ کہے کہ یہاں جو لکھا ہے عمر چربی نے کتے کا نازل شدہ قرآن، اس جملے پر، اس الفاظ پر، اس بات پر اگر اعتراض نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کانڈی بھی اور کون یہ صوفی کلیم چرکٹ بھی کیا ہو جائے گا؟ گستاخی نبوت ہو جائے گا۔ سامعین عبارت پڑھ رہا ہے یہ علی اصغر بواسیری کتاب کی، اور نام کن کے لیے جا رہا ہے؟ غازی اہل سنت مناظر اسلام حضرت مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کا، اور کاڑی کہہ کر بزوم خود میرا نام لے رہا ہے۔ مطلب صوفی صاحب کا اور آپ کے اس خادم کا ایسا روب و ہراس اس خبیث علی اصغر بواسیری پر چھایا ہوا ہے کہ دانستہ غیر دانستہ طور پر ہمارا نام لے کر اپنے دل کے خوف کو مٹانے کی کوشش میں ظاہر کر دیا ہے۔ نیز سامعین و ناظرین مناظرہ جھنگ نامی کتاب کا جو حوالہ پیش کر کے یہ علی اصغر بواسیری پڑھ رہا ہے، اس میں اس نے مکاری کی ہے، اور جو عبارت پڑھا ہے اسے مناظر اسلام حضرت علامہ اشرف سیالوی صاحب کی بات بتا کر پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ جو کچھ بھی پڑھ کر سنایا ہے اور حوالے میں دکھایا ہے مناظرہ جھنگ کے پیش کردہ اسکین سے، وہ ساری کی ساری باتیں دیو کی بندی مناظر کی ہے، جو صفحہ نمبر 126 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 130 تک پھیلی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ اس صفحہ نمبر 126 پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیوبندی مناظر کے تحت باتیں لکھی ہوئی ہے، جس کا جواب جو سنی مناظر نے دیا ہے وہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 133 سے۔ جن کو تحقیق کرنی ہو
وہ براہ راست مناظرہ جھنگ نامی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سامعین و ناظرین اپنے گھر اور اپنے دیو کی بندی مناظر کی بات کو سنی مناظر کی بات بتا کر یہ خبیث مکار علی اصغر بواسیری دھوکہ دینے کی شیطانی کوشش کی ہے، جس کا پردہ الحمدللہ میں نے چاک کر دیا ہے۔ یہ تو ہوا سامعین مقیاس الحنفیت اور مناظرہ جھنگ کے حوالے سے اس خبیث مکار علی اصغر بواسیری نے جو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اس کا ازالہ اور اس کا جواب۔ اب آخر میں ایک خبیث دیوبندی نے خلیفہ حضور تاج الشریعہ غازی اہل سنت مناظر اسلام حضرت مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کو کال کر کے جو گالیاں بکی ہیں اسے اس خبیث مکار علی اصغر بواسیری نے اپنی اس ویڈیو میں پیش کیا ہے۔ لیجئے آپ بھی اسے سنیے اور اس بات کو سمجھیے کہ دیوبندی کیسے صوفی صاحب کو پریشان کرتے ہیں اور اس بات پر انہیں ابھارتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی گالیوں کے جواب میں گالیاں دیں، اور یہ لوگ اسے ریکارڈ کر کے اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے صوفی صاحب کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کریں۔ اور کلیم چرکٹ کی جو یہ بات گفتگو ہے، وہ جو پڑھ رہا ہے وہ کتے کا نازل شدہ قرآن تو ہو سکتا ہے، ان کی تراویح وہی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کا قرآن نہیں ہو سکتا، نہ مسلمان کی تراویح ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان مبارک مہینے میں رمضان المبارک کے اندر تراویح میں پڑھتے ہیں۔ سامعین اب سنیں آگے اور آپ فیصلہ کریں کہ یہ کس طرح اس کو مفتی کہتے ہیں، کس طرح ان کو مناظر مانتے ہیں۔ یہ ان کی ہی عقل گوارہ کر سکتی ہے، مسلمان اور صاحب ایمان کی عقل گوارہ نہیں کر سکتی ہے کہ ایسا جملہ اور ایسی گالیاں اور ایسی تلاوت جو ہے مسلمان کی زبان سے نکلے۔ جس گالیوں کو قاری رفعت بھڑکاتی نے حب رسول حمیت دین کہا تھا، دوبارہ اس خبیث مردود ملعون نے کلیم چرکٹ نے اسی کو جو ہے سنا کر یہ واضح کر دیا ان کا قرآن کچھ الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل شدہ قرآن نہیں ہے، بلکہ ان کا قرآن وہی ہے جو عمر اتھروی نے بیان کیا ہے۔ سامعین اس خبیث کے بچے علی اصغر بواسیری نے صوفی صاحب کی باتوں کو، جسے آپ آگے سنیں گے، اسے دیو کی بواسیری بندی نے قرآن کہا ہے۔ گویا مخالف کی بدتمیزیوں کا اسی کے انداز و الفاظ میں جواب دینا دیوبندی ناپاک دھرم میں قرآن کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس جاہل خبیث علی اصغر بواسیری نے گالیاں دینے کو حمیت دینی اور محبت رسول کا تقاضا میں نے بتایا ہے یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ بات تو اس کے دیو کے بندوں نے لکھی ہے، جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے اینڈ میں اس ویڈیو کو لگا دوں گا تاکہ آپ اس ویڈیو کو بآسانی دیکھ سکیں۔ تو سامعین جو بات اس کے دیو کی بندی مولویوں نے کہی ہے، لکھی ہے، اسے مجھ سے منسوب کر کے یہ خبیث علی اصغر بواسیری حسب عادت مکاری اور دھوکہ دھڑی کرنے کی شیطانی اور ناپاک کوشش کی ہے۔ خیر اب وہ کال ریکارڈنگ سنیں سامعین آگے۔ ہلو ہاں صوفی کلیم حنفی ہاں بول رہا ہوں، میں عبد الرحمان بول رہا ہوں کرناٹکا سے۔ ہاں عالمگیر منہاجی نے کہا فون کرنے؟ نہیں، میں عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ معلوم ہے مجھے تم عبد الرحمان بول رہے ہو۔ عالمگیر منہاجی نے کہا فون کرنے؟ نہیں، وہ آپ کے مسلک کے ہیں، میں الحمدللہ منہج دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ آپ کے مسلک کے ہیں، میں الحمدللہ منہج دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ دیوبندی مسلک کہاں ابے سے آیا؟ جاہل مطلق فون مت کاٹ۔ سامعین یہاں دیکھیں اس جاہل خبیث علی اصغر بواسیری نے اپنے دیوگندی بھائی کے منہج کہنے پر صوفی صاحب نے جو مسلک کہا تو اسے لکھ کر دکھا رہا ہے، حالانکہ اہل علم خوب جانتے ہیں کہ منہج کا مطلب راستہ اور طریقہ ہوتا ہے اور مسلک کا بھی یہ بھی مطلب ہوتا ہے، مگر وہ دیوبندی ہی کیسا جو اپنی جہالت خود ظاہر نہ کر لے۔ اس کے جواب کے لیے سامعین آپ نے اسی ویڈیو میں ابھی چند منٹ پہلے 2-3 مقام پر اس خبیث مکار جاہل علی اصغر بواسیری کی بات کو میں نے ریپیٹ کر دیا ہے، وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک جگہ قرآن شریف کی آیت غلط پڑھتا ہے، ایک جگہ زید عمر اور دوبارہ زید عمر کہتا ہے جو غلط ہے، پھر ایک جگہ متوجہ کو متوجہ کہتا ہے۔ سامعین یہ سب غلطیاں ایسی نہیں ہیں جنہیں نشان زد کیا جائے اور جن پر انگلی اٹھائی جائے، کیونکہ اس قسم کی غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی، مگر یہ خبیث علی اصغر بواسیری ایسا جاہل ہے کہ اس کو اس کا مکروہ چہرہ اور اس کی جہالت مجھے مجبوراً دکھانی پڑتی ہے۔ تو اس خبیث علی اصغر بواسیری کا اپنا حال تو یہ ہے، مگر صوفی صاحب نے منہج سن کر مسلک کہہ دیا تو یہ اسے لکھ کر بتا رہا ہے۔ تھو ہے ایسی جہالت و حماقت۔ ہاں ابھی تجھے تیری ہی زبان سے بات کروں گا۔ کے بچے میں نے کہا فون کر رہے جاہل؟ ابے دجل دجال تو چالو ہو گیا، اگر میں چالو ہو جاؤں تو پھر تیری کیا حالت ہوگی؟ وہ تیرا موسری کا جو اشرف علی تھانوی تھا، وہ رنڈی زادہ جو مر کے قبر میں سڑ گیا، جس کی قبر پہ پاخانہ بنا ہے۔ احمد رضا خان نے جو رنڈیوں کے سامنے اپنی للی دکھائی تھی تو وہی للی ابھی تک لے کے پھر رہا ہے کیا تو؟ رقاصہ تھی، طوائفہ تھی۔ قاسم نانوتوی طوائف کا بیٹا تھا کہ نہیں بتا؟
احمد رضا خان کس کا اولاد تھا ارے یہ بتا، قاسم پہلے یہ نانوتوی ثابت کر قبائل کہ کا احمد بیٹا رضا تھا یا نہیں خان تھا؟ کے باپ کا نام کیا ہے، پہلے یہ ثابت کر. یہ دیکھ فون مت کاٹنا، ابھی فون مت کاٹنا، اب فون کاٹ کے ہیلو. بھاگے گا یہ صوفی کلیم ادوی، فون ہیلو. کاٹ کے بھاگے گا. ہلو فون رکھ رہا ہے بتا دے ابھی. ہاں یہ دے دیا نا، دے دیا نا اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت والوں کے لیے ہاتھ میں فون. دے رکھا فون تیری ماں کی چوت. ہاں آ گئے. یہ دیکھیے کلیم حنفی کے ساتھیوں کا حال، یہ کلیم حنفی کے ساتھیوں کا حال. ارے بڑوے یہ دیکھیے ابے، تو پھر اس کے ہاتھ میں فون کیوں تھمایا؟ اسماعیل نہیں، میں گیا تھا تھانوی کے قبر پہ سن صوفی کلیم حنفی، یہ بدتمیزی نہیں، بالکل بدتمیزی نہیں. مناظرے کے لیے کب آئے گا، کب تیار ہوگا؟ اسماعیل دہلوی میں الحمدللہ پورا انتظام کروں گا، میں پورا انتظام کروں گا مناظرے کے لیے. آ رہا ہے بمبئی. بتا، عبدالاحد قاسمی صاحب نے تیرے گھر مناظرے کا چیلنج قبول کیا. ہاں بتا، ہمارے آ رہا ہے، آ رہا ہوں، لیکن تیری جو شرطیں ہیں وہ تحریرن چاہیے. تحریرن، جب تیری تحریر آ جائے گی انشاءاللہ کل ہی حاضر ہو جائیں گے. کب آ رہا وہ ابے حرام النسل سور کی اولاد، تو یہ بتا دے تیری تحریر کب آئے گی؟ تیری تحریر کب آئے گی؟ ابے گدھے کی عقل کی کا شکار جو تھا کوا کو بس بدتمیزی کر سکتا ہے تو. میں بول رہا ہوں نا، جب تیری تحریر آئے گی اسی کے دوسرے دن ہم حاضر ہوں گے. حرام زادے پہلے ٹائم تو بتا، حرام کی اولاد ہو تو میں بول رہا ہوں نا، جب تیری تحریر آئے گی اسی کے دوسرے دن آ جاؤں گا. الحمدللہ ثابت کرو. حرامی سالے سید خارجی نازمی ابے تیری ماں کے بچے یہ بدتمیزی مت کر. بول مناظرے کے لیے کب تیار ہو؟ یہ دیکھیں مناظرے کے لیے ہم اسے للکار رہے ہیں لیکن تیار نہیں ہو رہا ہے. صوفی کلیم حنفی مناظرے کے لیے. سامعین، یہاں تک اس خبیث علی اصغر بواسیری کی ویڈیو تھی، جسے آپ نے سن لیا کہ کال کرنے والے دیو کی گندی بندی نے کیسے بدزبانی کی اور صوفی صاحب کو مجبوراً اسی کے انداز و الفاظ میں جواب دینا پڑا. اور اسی طرح کے لوگ ان کو بار بار فون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجبوراً انہیں ان دیو کے بندوں سے سختی کے ساتھ پیش آنا پڑتا ہے. حالانکہ دیوبندی وہابی چونکہ گستاخ رسول ہیں، جیسا کہ کل والی اس ویڈیو میں آپ نے حوالے ملاحظہ فرما لیا ہے، گستاخ رسول کو گالیاں دینا خود دیوبندی مفتی کے مطابق حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے، اور اس پر ثبوت آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر چکے ہوں گے. لیکن سامعین، دیوبندی گالی بک کر اپنے گھر ہی کے فتوے سے مشرک اور مشرک کی ذریت ثابت ہو گیا، جیسا کہ آپ اس حوالے میں پڑھ سکتے. تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے بھی اس خبیث علی اصغر بواسیری کی مکاری کو آپ نے خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ حوالہ دکھا کر کے بھی، کتاب کے اسکین دکھا کر کے بھی مکاری کرتا ہے. اس لیے جب بھی یہ کوئی حوالہ پیش کرے تو اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر بلکہ ہر حوالے میں یہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتا ہے اور کہیں نہ کہیں مکاری ضرور کرتا ہے. اس لیے اس کے پیش کردہ کسی بھی حوالے کو حق سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اچھی طرح آپ تحقیق نہ کر لیں، اس پر غور و فکر نہ کر لیں. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لائک کر دیجئے، اور اگر کچھ لکھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی پچھلی ویڈیو کی طرح جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس خبیث علی اصغر بواسیری کی یہ مکاری پہنچے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیوبندی جب بھی کوئی حوالہ پیش کرتا ہے یا جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ مکاری ضرور کرتا ہے، دھوکہ دڑی ضرور کرتا ہے. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ.